فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، جیسا کہ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور روزانہ آپ حضرات مجھ سے مختلف موضوعات پر درس سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نہ ہوتی، یہ کائنات بھی بولیے تخلیق نہ ہوتی۔ جیسے کہ ایک حدیث قدسی کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میری پہچان ہو جائے، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ اگر حضور نہ ہوتے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جتنی بھی ہیں وہ ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کی ایک صفت ہے جسے کہتے ہیں غفار، بخشنے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، رحیم، رحم فرمانے والا، کمال کا مہربان۔ اللہ کی ایک صفت ہے رزاق، رزق دینے والا۔ اللہ کی ایک صفت ہے قادر، قدرت والا۔ اب بتائیے، اگر جب کوئی ہی بھی نہ ہوتا، جو کوئی رزق کھانے والا ہی نہ ہوتا، تو بتائیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو رزق عطا کرتا؟ جب کوئی ہوتا نہیں تو صفت غفار ہونا اس کا ظہور کیسے ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ نور محمدی کو پیدا فرما دیا۔ اب اس کی چند دلائل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں قرآن سنت کی روشنی کے اندر۔ یہ سورہ حدید 27واں پارہ اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے، یا رکھ لیجئے گا 27واں سپارہ آیت نمبر 3۔ اللہ نے شاہ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ یہ صفات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہے، اور یہی صفات صفات مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے وہ خالق ہو کر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ مخلوق ہو کر ہیں۔ وہ الاول، وہی اول ہے، وہی والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہ ظاہر ہے، والباطن، وہی باطن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قرآنی آیات کے بارے میں شاہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مدارج النبوت کے اندر یہ حدیث، نبوہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر اس کی 2 ہے۔ فرماتے ہیں هو الاول، کہ حضور اول اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ هو الآخر، اب آخر اس اعتبار سے ہے کہ آپ تمام نبیوں کے بعد میں مبعوث ہوئے ہیں، آخری میں آئے ہیں۔ هو الظاہر، آپ ظاہر اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے نور سے سارا عالم روشن و منور ہو گیا تھا۔ والباطن، اور باطن اس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسرار ہیں، جو اسرار رموز ہیں،
آپ کی جو حقیقت ہے سوائے اس کو خالق کائنات کے اور دوسرا کوئی جانتا نہیں ہے. اور آخری بات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہے سب جاننے والا. حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف ہے، جلد 2 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 499 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا. ارے بولے نا سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست اقدس میرے کاندھے پر رکھا، کاندھے کے درمیان، پھر جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. ہاتھ رکھنے والا خالق کائنات ہے، اور دونوں کاندھوں کے درمیان رسول اللہ کے ہاتھ رکھا. حضور فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ کہتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو پس پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق میں تھا جو کچھ مغرب میں تھا. پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق میں تھا جو کچھ مغرب میں تھا. تو اس اعتبار سے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بولیے موجود ہے. دوسری آیت کریمہ سورہ احزاب آیت نمبر اس کی 7، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے بھی لیا. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے وہ عہد لیا تھا نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے بھی لیا تھا. قاضی ثناء اللہ امرتسری پانی پتی تفسیر مظہری جلد 9 اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 300 ہے. کیا فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی وقت تو یاد کرو جو اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، تم سے بھی لیا، تم سے بھی لیا. پھر سمجھ لیجئے اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، تم سے بھی لیا، پھر نوح سے لیا، پھر ابراہیم سے لیا، پھر موسیٰ سے لیا، پھر عیسیٰ بن مریم سے لیا. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر مصطفیٰ کیا ہے، بعد میں دوسرے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے. جو پہلے ہوتا ہے اس کی بات بولیے پہلے کی جاتی ہے، جو بعد میں ہوتا ہے اس کی بات بولیے بعد میں کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ آج نماز مسجد میں آئے اذان کے بعد ہم کہیں گے فلاں صاحب پہلے آئے تھے، اس کے بعد وہ آئے تھے، اس کے بعد وہ آئے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا ہے. اور اس کی ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے جو کہ ابن کثیر کے اندر، یہ تفسیر ابن کثیر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 785 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیدائش کے اعتبار سے سب انبیاء سے اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے میں سب انبیاء کے آخر میں ہوں. سمجھے آپ؟ پیدائش میں سب سے اول اور بعثت میں سب میں آخری نبی ہے. اور اگلی بات تو بڑی کمال کی فرمائی حدیث کے اندر، وہی قرآن آیت کو سامنے رکھیے اور پھر اس حدیث مبارکہ کو سمجھ لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام ابن کثیر اس کو لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 5 نبی جو نا بڑے فضیلت والے ہیں. 5 نبی بڑی فضیلت والے ہیں. جانتے ہو کون؟ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کتنے ہوئے؟
4 وہی قرآن مجید کی آیت کریمہ من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ بن مریم، فرمایا ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان سب میں افضل میں ہوں۔ تو اولاد آدم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام نبیوں میں سب سے کیا ہے بولیے؟ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت، یہ تیسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر اس کی 163۔ موضوع کیا ہے؟ اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 14 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں سب سے پہلا ہوں اللہ کے حضور گردن جھکانے والوں میں، سب سے پہلا ہوں۔ تیسری آیت کریمہ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، سورہ زخرف آیت نمبر 81، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر رحمان کے کوئی اولاد ہوتی، بالفرض اگر اللہ کے کوئی اولاد ہوتی، اللہ کی ذات کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اب بالفرض محال بتایا جا رہا ہے، فرض کر لیجئے کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی میں پوجا کرتا۔ تو اب دیکھیے میں سب سے پہلے ایمان میں لانے والا میں، سب سے پہلا مسلمان میں، تو ایک اصول یاد رکھ لیجیے وہ یہ کہ امتی کے مقابلے میں نبی کا جو ایمان ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے، امتی کا جو ایمان ہوتا ہے اس کے مقابلے نبی کا ایمان مقدم ہوتا ہے، لیکن پہلے ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ اسلام پر، پہلے ہدایت پر، پہلے دین پر ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنی امت کو ترغیب دلاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ 5 اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب چلیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مدارج النبوہ اور معارج النبوت کے اندر اس کو لکھا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں فتاوی رشیدیہ علماء دیوبند کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ رشید احمد گنگوئی صاحب کا تعارف کرا دوں، علماء دیوبند نے اپنے اس مفتی صاحب کا لقب جہاں تو کیا دیا ہے؟ غوث العظم۔ وہ اپنے مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم کا لقب دیا ہے۔ اب ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، صفحہ 81 ہے، فتاوی رشیدیہ ہے، پوچھا گیا کہ یہ اول ما خلق اللہ نوری، اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں، کہتے ہیں کتب حدیث میں نے اس کو نہیں دیکھا، مگر کیا ہے کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور فرماتے ہیں اس کی اصل موجود ہے، اگرچہ میری آنکھوں سے نظر سے بولیے نہیں گزرا ہے، مگر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث کی اصل موجود ہے۔ تو اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی جانتے کون ہیں؟ علماء دیوبند کی پیشوا ہیں، اہل حدیث کے پیشوا ہیں، اور اہل سنت کی پیشوا ہیں، وہ متفقہ طور پر تینوں کے بزرگ ہیں اور سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے کہتے ہیں حدیث جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ کون سی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا؟ دیکھیے سوال اس سے پوچھا جاتا ہے جو جانتا ہو،
اور جو جانتا نہ ہو اس سے سوال بولیے نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے بھائی مجھے کیا معلوم, کہتے نا بھائی مجھے کیا معلوم. نہیں, حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں, آپ نے فرمایا اے جابر. اس حدیث کو امام بخاری کے استاد عبد الرزاق نے اس حدیث کو لکھا, اور اسی حدیث کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے, علماء دیوبند کے بہت بڑا عالم دین ہے, انہوں نے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں لکھی ہے. پہلی فصل حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی, بڑی لاجواب کتاب لکھی ہے, تو پہلی حدیث یہی لے کر آئے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت جابر نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس شے کو پیدا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے جابر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بے نور سے پیدا فرمایا ہے. تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. اور یہ حاشیے میں لکھتے ہیں اللہ نے اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے. نور کے فیض سے, کوئی ٹکڑا نہیں ہوا ہے, کوئی جز نہیں ہوا ہے کہ توڑ کس میں ڈال دیا گیا, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نور کے فیض سے اس کو پیدا فرمایا ہے. حضرات محترم, اگلی حدیث مبارکہ, یہاں پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے, اس کا بھی جواب میں ساتھ ساتھ میں دیتا چلوں, کیونکہ ترمذی کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے, صفحہ نمبر 28 پر ہے وہ. لیکن اگر غور کریں تو اس پہ اعتراض والی کوئی بات نہیں ہے. جس نے پوچھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا, اس کو قلم کو, وہی کہتے ہیں, یہ حدیث یہاں موجود ہے ترمذی کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. سمجھنا ضروری ہے, میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا. فرمایا قلم کو پیدا کیا, تو قلم نے پوچھا اللہ کیا لکھوں؟ کیا کہا؟ قلم بول رہا ہے اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر لکھ. ارے بولیے نا سبحان اللہ. قلم نے کہا تقدیر لکھ, اور وہ لکھ جو ہو چکا ہے. نہیں سمجھے جملہ شاید, کیا فرمایا وہ لکھ جو ہو چکا ہے, یعنی کہ جو قلم تیرے پیدا ہونے سے پہلے جو ہو چکا ہے نا وہ بھی لکھ دے. وہ کیا تھا؟ وہ ذات مصطفیٰ کا نور تھا. تو ہمیں اس حدیث سے کوئی مسئلہ بولیے نہیں ہے. اور فرمایا جو ہو چکا ہے وہ لکھ, جو ہونا ہے وہ بھی لکھ دے. تو جو قلم سے پہلے تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا, جو قیامت تک ہوگا بولیے وہ بھی لکھ دیا. جب قلم نے لکھا نا اپنے سے پہلے تو اس میں ذات مصطفیٰ بھی بولیے موجود تھی. ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ, ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, اور مشکات کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. میں حوالہ بتا دیتا ہوں. صفحہ نمبر ترمذی کا 667 ہے, اور مشکات کا جو حوالہ ہے وہ 123 ہے, اور جلد 3. یہ مشکات رہی اور جلد 3. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے پوچھا رسول اللہ نبوت کب ملی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, لیکن روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی, میں اس سے پہلے بھی بولیے نبی تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیت کی بولیے دلیل ہے. بس آخری حوالہ اور پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرات محترم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جواہر البحار کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. کسی صاحب کو کتاب نہ ملے تو یہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے, اس کا صفحہ نمبر 7 ہے, اس میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے حضور نور تھا.
اتنے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے نزدیک بولیے نور تھا. تو حضرات محترم قرآن سنت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اول ہیں. کیا ہیں؟ تخلیق اول ہیں، بلکہ یوں کہوں شاہکار ہیں، شاہکار خداوندی ہیں. کہ اس نبی کی آمد کی خوشی میں جہاں ہم گھروں کو سجاتے ہیں، روڑوں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، ضرورت اس عمل کی ہے اب ہم اپنے دل کو بھی سجانا چاہیے. ضرورت اس عمل کی اپنے دل کو بھی سجائیں. یاد مصطفیٰ دل میں بھی ہو، خوف مصطفیٰ بھی ہو، یعنی کہ اللہ کا خوف بھی ہو، زبانوں پہ ذکر مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے. اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اپنے چال ڈھال میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. جب ہم انشاءاللہ العزیز جب اپنی سیرت کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا، پھر ہم سرخرو ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.